کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا پیدائشی طور پر رشید ہونا، رشد کی طرف مائل ہونا، صاحب صراط مستقیم ہونا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ اتباع کریں ملت ابراہیمی کی۔ ابراہیم کون ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو، ایک طرف کو، ایسا یکسو جس میں اختلاف نہ ہو، ایسا یکسو جس میں کوئی دو رائے نہ ہو۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے حنیف ہونے پر ایک دلیل اور قائم کرتے ہیں۔ ہم نے سابق میں دو نام بہت زور و شور سے پیش کیے تھے، ایک ورقۃ ابن نوفل اور دوسرا زید ابن عمر ابن نفیل۔ یہ دو لوگ باوجود اطراف میں کفر کے پائے جانے کے خود اپنی ذات میں توحید پر قائم تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نسب میں اوپر کی طرف کو کہیں پر کوئی مشرک نہیں ملتا۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی نبوت اور ان کی توحید کے نور سے منور ان کے قلوب تھے، انہی کی توحید کے انوارات ان دونوں حضرات کے دلوں پر موجود تھے۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور اس وقت پہچانا جبکہ آپ کو ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اس وقت میں پہچان گئے اور نے کہا تھا کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ تباشیر نبوت ہیں، یہ نبوت کی خوشخبریاں ہیں، یہ آپ کو موصول ہو رہی ہیں، آپ مستقبل کے نبی ہیں۔ یہاں تک کہا کہ آپ ان کو یہاں سے لے کے چلے جائیں، یہاں نہ رکیں، یہ معاملہ خطرناک ہے، ان کی حفاظت آپ کے ذمے، ابو طالب سے کہا تھا راہب نے۔ تو یہ چیزیں آپ کی فطرت سلیمہ کی طرف دلیل بنتی ہیں۔ اسی طرح جب یہ بات طے پا گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی فطرت سلیمہ کے اثرات تھے، توحید کے اثرات تھے، اس کی برکت ورقۃ ابن نوفل اور زید ابن عمر ابن نفیل کے دل پر ظاہر تھی، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ستارے کو، سورج کو، چاند کو دیکھ کر معبود تلاش کرنا یہ ناممکن اور محال بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب عامی آدمی جو کہ نبوت کے اثرات کو محسوس کر رہا ہے اور اثرات نبوت اس کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے والی نبوت کے اثرات کو محسوس کر رہا ہے، وہ لوگ دلیل دے رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کو نبوت ہی ملے گی، آپ سرفراز کیے جائیں گے، تو کیا ان لوگوں کی یعنی ورقۃ ابن نوفل اور زید ابن عمر ابن نفیل کی جو قلوب کے انوارات تھے، کیا ان کی جو فطرت تھی یہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی تھے ان کی فطرت سلیمہ سے زیادہ تھی؟ بہرحال نہیں، بہرحال نہیں، کہ نبی کی فطرت میں، نبی کی فطرت سلیمہ میں اور عوام کی فطرت سلیمہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک محسوسات عقل ہیں
اور ایک حواس خمسہ ہے۔ محسوسات عقل کو ہم معقولات کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا حواس خمسہ سے پائے جانے والے جن چیزوں کا ہم ادراک حس سے کرتے ہیں، سونگنا، سننا، آہٹ محسوس ہونا، ہم اس کو پہلے ہم محسوس کرتے ہیں، پھر عقل اس کو طے کرتی ہے کہ یہ خبر کس چیز کی ہے۔ باہر کوئی ہارن بجا تو ہم اس ہارن سے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ ہارن کس چیز کا ہے، آیا یہ ایمبولینس کا ہے یا کسی گاڑی کا۔ اور اب ہم اس جدید دور میں ہم یہ بھی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ سوزوکی گاڑی کا یا ٹویوٹا گاڑی کا۔ کیا ہوا کہ ہماری حس نے، حواس خمسہ میں کی کان نے اس بات کو پا لیا کہ، اور اس کو جب عقل کے حوالے کیا، اس خبر کو جب عقل کے حوالے کیا تو عقل نے اس کو محسوس کر کے یہ بات طے کر دی کہ نہیں، باہر فلاں صاحب آئے ہیں، یہ فلاں صاحب کی گاڑی کا ہارن ہے۔ بچہ اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے اور باپ کے باہر آنے کی اطلاع وہ گھر والوں کے پہچاننے سے پہلے دیتا ہے۔ اس کی عقل اور اس کی حس دونوں توازن سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ادراک میں باپ کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ ادراک میں اس کو فوراً سے پا لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ باہر ابو کی گاڑی آئی۔ اس کو پتہ کیسے چل گیا؟ ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، بچے کی زبان پہ کلام ہوتا ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب محسوسات اور معقولات یہ دو اتنی زوراور طریقے سے کام کر سکتی ہیں تو امور غیبیہ کے لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا انتخاب اور وحی کی برکات کا ہونا یہ ایک مستقل دلیل ہے۔ اور پھر انبیاء نے آ کر، وحی کے سلسلے نے آ کر عقل کے دروازے کو بند کیا ہے، عقل کے گھوڑوں کو کھلا نہیں چھوڑا، ان کو بند کیا ہے۔ کیسے؟ ایک علاقے میں قتل ہوا، مثال ایک علاقے میں قتل ہوا، اس قتل کے بعد معلوم ہوا کہ 4 بچے یتیم ہو گئے، ایک عورت بیوہ ہو گئی۔ بدلے میں مقتول کے بھائی نے جا کر قتل کیا قاتل کا، نتیجے میں معلوم ہوا کہ وہاں 2 بیویاں تھیں تو 2 بیوائیں آ گئیں، اور وہاں 4 نہیں 6 بچے تھے، 6 یتیم آ گئے۔ اب یہ یتیم بڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کی فلاں کو ہمارے باپ نے قتل کیا تو اس کے چچا نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ اب عقل نے کیا کیا کہ وہ راستہ کھول دیا۔ اب یتیم بچہ جب بڑا ہوا، اس کے خون میں جوانی آئی، اس کے خون میں گرمی آئی، اس نے جوش دکھایا اور جا کر وہاں پر ایک قتل اور کر دیا۔ یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ تو زندگی بھر چلتا رہے گا۔ اس طرح سے لوگ مرتے رہیں گے، اور نہ ہی ان عورتوں کو دوبارہ سے سہاگ نصیب ہوگا، اور نہ ہی ان بچوں کو دوبارہ سے باپ ملے گا۔ اس کا حل اب یہاں دیکھیے، یہاں آ کر وحی نے کیا کام کیا۔ وحی نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ وحی نے کہا کہ تم اپنے مقتول کے لیے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، جو مظلوم قتل ہوا تو اس کے ولی کو اجازت نہیں ہے کہ جا کر از خود بدلہ لے لے۔ وحی نے اس آدمی کو اپنی جذبات کے رو میں بہہ کر قتل کرنے سے پہلے ہی روک دیا، ولی کو قتل کرنے سے پہلے ہی روک دیا۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اس کی مدد کی جائے گی۔ کے ساتھ یہ حکم دے دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وحی نے آ کر انسان کو زندگی دی ہے، ورنہ عقل کے گھوڑے نے تو سرپٹ دوڑنا شروع کرنا تھا اور اس کا کوئی انتہائی سلسلہ نہ ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
فلما نشأت بغضت إلى الأوثان وبغضت إلى الشعر. جب میں بڑا ہوا، پلنا بڑھنا شروع ہوا، تو شروع سے ہی مجھے بتوں سے نفرت سی تھی، بتوں کے لیے میرے اندر میں بغض تھا. اور ساتھ میں کیا کہا، اور بغضت إلى الشعر، اشعار کی طرف رغبت نہیں تھی، ان سے ہی بغض تھا. تو قرآن کریم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سلیمہ کا خود فاصلہ طے کیا، اور کیا کہا؟ قرآن پاک کہتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ تو ان کے لیے شایع نشان تھا اور نہ ہم نے ان کو شعر سکھائے. اشعار گوئی، شعر گوئی آپ علیہ السلام کو سکھائی ہی نہیں گئی. آپ کو قافیے سے قافیہ ملانا، مسجع بولنا اور اس طرح سے الفاظ کو وزن کے مطابق تولنا آتا تھا. آپ جوامع الکلم کے شہسوار تھے، لیکن اشعار سے آپ کو رغبت نہیں تھی. وجہ شعراء کی کیفیت قرآن کریم بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. یہ تو ہر راہ میں بھٹکتے رہتے ہیں. یہ تو یہاں سے استعارہ لیا، وہاں سے استعارہ لیا، وہاں سے الفاظ کو پکڑا، اس سے ملایا، اس کو یہاں سے وہاں ملایا، یہ تو یہاں سے وہاں کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. قرآن پاک نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اطلاع دی، وما هو بقول الشاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے. یہ تو وحی کے الفاظ ہیں، اور یہ وحی کے الفاظ انبیاء کو دیے جاتے ہیں. اور نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ خاتم النبیین ہیں. اور خاتم النبیین جو آخری نبی آئے ہیں. نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی یہ نبأ سے مشتق ہے. نبأ کا مطلب ہوتا ہے خبر. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں. خبر کا جو نبأ کا اصطلاحی معنی ہے وہ ہے ایسی محتم بالشان خبر، ایسی خبر، ایسی بات جس کی جو شے کی طرف دلالت کرے اور اس چیز کے بارے میں کوئی رد و بدل، کوئی شک شبہ، کوئی اس کے غلط ہونے کا امکان باقی نہ رہتا ہو. ایسی بات کو نبأ کہتے ہیں. قرآن پاک نے کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں. انباء نبأ کی جمع ہے. انباء غیب کی خبریں ہیں. جو غیب کی خبر، مثال کے طور پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں اطلاع دی ایک جنت بھی ہے، ایک جہنم بھی ہے، ایک تمہارا معبود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس کا نبی ہوں، اور میں لا الہ الا اللہ لایا ہوں، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. یاد رکھو کہ کائنات کے چلنے کے نظام کے پیچھے کوئی ایک معبود ہے جو سب کی ڈوریاں سنبھالے بیٹھا ہے. یاد رکھو کہ تم کو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تم نے سوال اٹھایا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، ہیں جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور ہم تو چھوڑیں آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے والے بھی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا بالکل اللہ کے لیے ایسے ہے کہ جیسے ایک جان کا زندہ کرنا. ایک جان کیسے اٹھایا، کیسے بنایا؟ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ، مٹی اور نطفے کا آپس میں جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو خصیم مبین سے اٹھایا ہے، پانی پر نقشہ بنا دیا. عقل کو اگر دوڑایا جائے تو پھر عقل کو چاہیے کہ اس پانی کو باہر کہیں فرٹیلائز کرے اور اس سے کسی چیز کو وجود دے، دور نہ جائیں.
صرف انڈا لے لیں، اگر مطلوبہ ہیٹ انڈے کو نہ پہنچائی جائے تو اس سے یہ فارمی ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنا ادراک دیا ہے تو یہ اتنا آگے گیا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا ادراک نہ دیتے اور یہ اتنی مقدار میں ہیٹ جنریٹ نہ کر سکتا، اس کی پیدائش نہ کر سکتا، تو اتنے دنوں تک انڈا اپنے ہاتھوں میں لے کے مسلتا رہتا، یہ اس کو ہیٹ دیتا رہتا، زندگی لگا دیتا، اس سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ یہی ہیٹ، یہی انڈا، مرغی کا انڈا لے کے کبوتر کے نیچے رکھ دیں، کبوتر سے انڈا لے کے مرغی کو دے دیں، ہر ایک چیز کا ایک الگ معیار حق تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں ایسی شخصیت، ایسی ہستی جو امور غیبیہ کی خبر دے، اور ایسی خبر دے جس کے بارے میں کسی قسم کا شک شبہ باقی نہ رہتا ہو، جو بات ہو وہ اٹل ہو اور ادراک اس کو پا سکتا ہو۔ ہم کیسے پائیں؟ ہماری عقل خود اس جگہ آ کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے، وہ خود کہنے پر مجبور ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انسان کو بنایا تو دوبارہ سے کسی چیز کا اعادہ کرنا کون سا مشکل ہے۔ قرآن پاک نے ایک لفظ ارشاد کیا، فرمایا ہے بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا بنانے والا۔ بدیع کی جو لغوی تعریف ہے یا اصطلاحی تعریف ہے، اس کو کھنگال کے دیکھیں تو وہ کہے گا بنا نمونے کے پیدا کرنے والا، بنا نمونے کے پیدا کرنے والا۔ اب دیکھیے، ہم نے جہاز کو دیکھا ہوا میں اڑ رہا ہے، ہم نے پنکھے کو دیکھا یہ ہوا دیتا ہے، ہم نے اور بہت ساری کائنات کی چیزوں کو دیکھا۔ جس چیز کا پہلا وجود ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اس کے بعد پہلے زمانوں میں انجن کتنے بڑے بڑے تھے، اب ان کو چھوٹا کیا جا رہا ہے، پاور بڑھائی جا رہی ہے، اور انجن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، پاور اس کی بڑھ رہی ہے۔ اب اس کو ہم ایسی پوزیشن پہ لے آئیں کہ ہائیبرڈ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے والا آسان تھا یا مشکل؟ سب سے پہلے والا مشکل تھا، بعد والے تو سہولت سے بن رہے ہیں، یہ ان کی نسلیں بن رہی ہیں، ان کی نسلوں میں ہم نئی چیزیں تلاش کر رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ ادراک کا، عقل کا وہ ذریعہ ہے جس کے آگے کہیں نہ کہیں آ کر بند باندھ دیا جائے گا۔ اس بند کا نام وحی ہے، اس بند کا نام وحی ہے۔ اور قرآن پاک نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء کا زمانہ، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، سامنے قارون کھڑا ہے، بہت مالدار ہے، بہت سب کچھ ہے۔ ان کی جو محلات ہوتے تھے، ان کے محلات کے مقابلے میں ہم جن محلوں میں رہتے ہیں، یہ زیادہ عیاشی کا دور ہے۔ ہمارے ہاں جو دبیس قالین ہے، ان کے زمانے میں تصور نہیں تھا۔ ہم جن لگژریز میں رہ رہے ہیں، نلکا کھولو پانی آ گیا، اس زمانے میں بادشاہ کو نلکے میں پانی میسر نہیں تھا، اس کو ایک خادم چاہیے تھا، پانی ڈالنے والا چاہیے تھا، برتن چاہیے تھا، اس کے لیے وہ انتظامات نہیں تھے جو ہمارے پاس ہیں۔ ہمارا بچہ نہانے کے لیے جاتا ہے، گھنٹہ بھر پانی بہا کے آ جاتا ہے۔ ان کے یہاں پانی چھت پہ پہنچانے کا انتظام نہیں تھا، ہمارے یہاں صرف ایک بٹن۔ ان کے یہاں پانی گرم کرنے کا انتظام لکڑیوں سے پھونکے مار مار کے تھا، ہمارے یہاں صرف ایک بٹن۔ ہمارے یہاں سفر کے لیے ایسا ساؤنڈنیس سسٹم، ایسا پرسکون انتظام، اور ان کے یہاں دھول مٹی کے ساتھ سفر، بادشاہوں کا سفر بھی دھول مٹی میں تھا۔
گرمی تھی تو گرمی برداشت کرنی تھی، سردی تھی تو برداشت کرنی تھی۔ ہمارا زمانہ، ہم گاڑی میں بیٹھ کے ٹھنڈے علاقے کے اندر ہے تو ہم نے ہیٹر چلا لیا، اور گرمی کے اندر تو ہم نے اے سی چلا لیا، باہر کے موسم سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو ہم تو بادشاہوں سے زیادہ اچھے رہ رہے ہیں، اور یہی قرآن پاک نے کہا ہے، وہی کے الفاظ کہہ رہے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو عقل کے دروازوں کو بند کر کے وہی پھر سب سے ٹاپ پر آ گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کما حقہ وحی کی برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔